وہ پیرزادہ قاسم کا اپنا ایک حصہ ہے، اور جس طریقے سے اس علامت کو انہوں نے پیش کیا ہے. دیکھیے تشبیہ کو استعارہ بننے میں، استعارہ کو علامت بننے میں جو فاصلے ہونے چاہیے وہ فاصلے طے کر کے یہاں تک آگے بڑھ گئے ہیں. تو اب یہ علامت پوری طرح سے ہمارے یہاں نئی شاعری میں آتی ہوئی نظر آتی ہے. یا مثال کے طور پر سلیم کوثر کے ہاں کہ یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں. یہ فقط عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں، فیصلے جنگ کے تلوار سے کب ہوتے ہیں. یہ جو سجدے میں سرے مقتل جاں دیکھتے ہو لوگو، یہ سبتے شہنشاہ عرب ہوتے ہیں. صرف جرت ہی پہ سچائی نہیں ہے موقوف، حق کے اظہار کو کچھ ناموں نسب ہوتے ہیں. یہ اس طرح کی جو ہمارے ہاں شاعری جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا ایک سلسلے کو آگے بڑھاؤں کہ پاکستان کی شاعرات کا بھی ایک بڑا حصہ ہے. ڈاکٹر صاحب ایک کالر پھر ہمارے. ہاں جی بالکل بالکل. دیکھیں آپ مجھے یاد دلاتے رہیں گے کہ کہاں تک ہماری بات پہنچ رہی ہے، اور سوالوں سے مطمئن ہو رہے ہیں کہ لوگ نہیں کہ نہیں. السلام علیکم جناب. الحمدللہ. جناب ڈاکٹر عباس رضا نیّر صاحب. جی السلام علیکم. السلام. خوش آمدید آپ کو. میٹرو ون نے یہ شکریہ شکریہ جی کہ آپ یہاں موجود ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کی انتہائی عالمانہ اور محققانہ گفتگو سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں. حسن نظر ہے آپ کا. آپ نے انتہائی جدید پاکستان کے انتہائی جدید دور کے شعراء پہ تبصرہ کیا ہے. جی اس سے قبل بہت سارے نام افق پہ جگمگا رہے ہیں جنہوں نے اردو مرثیے میں پاکستان کے حوالے سے جی انتہائی اہم مراثی تحریر کیے. جی 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 یہ بہت بعد کے ناموں پر آپ کی نظر گئی. جی آپ کا اسم گرامی؟ میرا نام شاہد اقبال شاہد ہے. شاہد اقبال صاحب، مجھ سے جو سوال ہوا میں اس پہ گفتگو کر رہا ہوں. نئی شاعری اور نئی غزل کے حوالے سے بات ہے، اور اس میں علامت کربلا. آپ دیکھیں ہماری گفتگو کے دو رخ ہیں شاہد اقبال صاحب. ایک واقع کربلا بطور شعری استعارہ، اور ایک واقع کربلا بطور منظرنامہ. آپ براہ راست طرز اظہار کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کی بات کا بھی میں جواب دوں گا، اور اچھا لگا کہ آپ میرے ساتھ شامل ہوئے. ابھی ہم بالواسطہ طرز اظہار جو غزل میں ہمارے ہاں آیا ہے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. دراصل اس سے ہٹ کر ایک مختصر سا سوال میرے ذہن میں جی جی فرمائیں. پڑھ رکھا تھا کہ واجد علی شاہ کے دور میں ہاں جب میر انیس اور دبیر ایک ساتھ انہوں نے ان کے ہاں محل میں مرثیہ جی 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 اس میں ہاں 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 یہ فرمائیے کہ وہاں پہ کیا مرزا دبیر نے کوئی جو ہے بند واجد علی شاہ کی مدح میں کہی ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں ایک بات ہے. اور دوسری بات کہ مرزا دبیر نے جو مرثیہ کہا جی جی میر انیس کے انتقال پہ کہ آسماں بے ماہ کامل سدرا بے روح الامی جی 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 سینہ بے کلیم اللہ ممبر بے انیس، جی 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 اس سلسلے میں کچھ روشنی ڈالیے. جی بہت اچھا لگا شاہد صاحب. میں آپ کے خدمت میں عرض کروں کہ مرزا دبیر نے نہ صرف یہ کہ مصرع کہا، بلکہ آپ سب کے علم ہوگا اور نہیں ہوگا تو حیرت ہوگی کہ مرزا دبیر نے انیس کے انتقال کے بعد میں مرثیہ لکھنا چھوڑ دیا. آپ یہ دیکھیں ان کی محبت. مگر بعض بڑے دلچسپ واقع ہوئے ہیں. ابھی جو بات کر رہے ہیں ایک مجلس ہوئی تھی، دیکھیے اللہ مدد کرتا ہے حافظے میں میری بات آئی ہے. اگر شاہی صاحب سن رہے ہوں اور میری بات ٹھیک لگے تو تائید کریں گے. اچھا لگا کہ انہوں نے ہماری گفتگو کے مختلف جہات روشن ہو رہے ہیں، بڑے ڈائمنشنز آ رہے ہیں. مجھے محمود آباد کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اور آپ نے اچھا کہا. میرا تعلق جو ہے وہ اس دبستان سے ہے کہ جس میں میرے اساتذہ میں پروفیسر نیّر مسعود، پروفیسر انیس اشفاق ہیں، اور پھر ان کے ہاں جو پورا مرثیے کا ایک بڑا کام ہے مسعود حسن رضوی ادیب کا، اور وہ پورا سلسلہ ہے. تو وہاں کی ایک مجلس ہو رہی تھی محمود آباد. اب یہ میں پاکستان میں بیٹھا ہوں تو راجہ محمود آباد کا ذکر ہوگا، تو وہاں میر انیس اور مرزا دبیر دونوں جو ہے وہ بلائے گئے کہ دونوں کو مرثیہ پڑھنا ہے. اور ہمارے ناظرین شاید جو ہیں وہ دیکھیں گے، دلچسپی لیں گے اس میں. تو مرزا دبیر نے اپنا ایک مرثیہ شروع کیا، آہوئے کعبہ قربانی داور ہے حسین. اچھا، بہت شاندار مرثیہ ہے. تو میر صاحب اس میں بیٹھے اور اس کے فوراً بعد جو ہے مرثیے کی
انیس صاحب کی مجلس تھی، تو وہ اپنے دونوں زانوؤں سے یوں داد دے رہے تھے، کیا کہنے ہیں مرزا صاحب بہت اچھا، اور ان کے شاگرد بھی داد دے رہے تھے. اور بعد میں جب وہ مسافے کے لیے بڑھے تو بس وہ دیکھیے شاگردوں کی جو چھیڑ ہوتی ہے، کسی شاگرد دبیر نے شاگرد انیس سے کہا کہ ٹھیک ہے کیا کہنے ہیں، اور وہ پھر ایک جملہ وہاں پہ گونجا کہ وہ آج میر صاحب کو اپنا مرثیہ بدلنا پڑ جائے گا، آج میر صاحب اپنا مرثیہ بدلنا پڑ جائے گا. یعنی اتنا شاندار مرثیہ میرا ہو گیا ہے کہ اب ان کو اپنا انتخاب بدلنا پڑ جائے گا کہ اب کوئی اس سے بہتر والا مرثیہ. تو شاعر کی جو فنکار کو چھیڑنا تو آپ تو جانتے ہیں. تو میر صاحب نے کہا میزبان سے کہ اب مجھے کھجرا دیا جائے اور تخلیہ کیا جائے. اور صاحب وہ کھانے کے بعد انہوں نے کہا جب مجلس تیار ہو جائے جو ہے تب مجھے بلایا جائے. تو جب مجلس تیار ہو گئی تو اب میر صاحب جو ہے انہوں نے اپنے شاگردوں کے سامنے اپنا مرثیہ جو ہے وہ چاک کیا اور کہا کہ اسے دریا برد کر دو. اب جو باہر نکلے تو ان کے ہاتھ میں مرثیہ تھا. آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ پورا مرثیہ جو ان کا شاہکار مرثیہ ہے وہ کتنی دیر کا مرثیہ ہے. تو جب کبھی کبھی ایسی آمد کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے نا. تو اسی طریقے سے جیسے انہوں نے کہا لکھنؤ میں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات نے پڑھے ہوں، لیکن میرے پاس کچھ چیزیں علم سینہ ہیں جو میرے اساتذہ نے مجھے بتائیں. مثلا نیر مسعود صاحب نے، اور نیر مسعود صاحب کو میرے خیال سے یہاں مرثیہ کی تنقید کے حوالے سب جانتے ہیں. تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ مرثیہ لکھ رہے ہیں اور صاحب وہ مرثیہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک عجیب سی ان پہ کیفیت کہ جیسے اب قلم رک گیا ہو، بات نہیں بن پا رہی ہے. اب وہ ان کی بیگم جاتی ہیں، میرے صاحب مرثیہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، آخر کیا بات ہے. تو اب وہ شاعر ہے، اب نہیں ہو رہے ہیں مصرے. تھوڑی دیر کے بعد میں وہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھا وہ نواب صاحب کے یہاں سے کیا ہمارے لیے جو ہے وہ فلاں یہ چیز آئی ہے، اور اللہ جو ہے وہ ان کی بیویوں کی جو ہے وہ گودیں آباد رکھے اور ان کی مانگ سندل سے بھری رہے. میر صاحب فوراً کہتے ہیں او ہو میرا کام ہو گیا، یہ میری بیعت جس کے لیے میں رکا ہوا تھا وہ ہو گئی. یا رب رسول پاک کی کھیتی ہری رہے، سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے. تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں. تو اس سے لگتا ہے کہ ان دونوں شعراء میں جو ہمارے ہاں تھا تو وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، وہ میں شاہی صاحب کو سنانا چاہتا ہوں. سنتے ہیں شاہی صاحب سنیے شعر. سنتے ہیں چھڑ گئی تھی انیس و دبیر میں اور فیض اٹھا رہے تھے محبان کربلا. فیض اٹھا رہے تھے محبان کربلا. سبحان اللہ. جی ہماری بات اور پہلے کہاں تک تھی؟ ہم لوگ شاعرات کی بات کر رہے ہیں. ہاں تو ہمارے یہاں جو غزل میں شاعرات آئیں تو ان شاعرات نے خاص طریقے سے جناب زینب کے کردار کے اس پہلو کو اپنی غزل کا موضوع بنایا جس میں جناب زینب نسائی حقوق کی کہہ لیجئے جو آج نسائی حقوق کی علمبرداری کر رہی ہیں عورتیں، اس میں جناب زینب نے، اور جو آج عورت کی ذمہ داریاں ہیں اور آج کی عورت دیکھیے بالکل ڈائمینشن بدل گئے ہیں. جس کو آپ علامت کہہ رہے ہیں وہ کس طرح سے ہمارے یہاں نظم ہوتی ہے. پروین شاکر کے بہت سارے شعر ہمارے نارنگ صاحب نے بھی اپنی کتاب میں کوٹ کیے ہیں، مگر یہ شعر دیکھیے، یہ میں نے کافی جو تجزیے کیے ہیں تھوڑے سے طالب علمانہ کوشش ہے، اس میں نے ایک عجیب سی کیفیت اس میں پائی کہ خیمے سے دور شام ڈھلے اجنبی جگہ، خیمے سے دور شام ڈھلے اجنبی جگہ، نکلی ہوں کس کی کھوج میں بے وقت سر کھلے. اب آپ دیکھیں یہ کراچی کے جو حالات گزرے اور جن حالات سے پاکستان دوچار ہوا اور ہندوستان میں کوئی مسئلہ ہے، تو یہ آج کے کراچی کی عورت ہے جو کراچی کے فسادات کی بھی نظر ہو سکتی ہے، اپنے بھائی کی تلاش میں وہ نکل سکتی ہے، لیکن جناب زینب کے کردار کو علامت بنا کے وہ اپنا درد کس طرح سے بیان کر رہی ہے. پورا اس شعر کے ساتھ میں کربلا کا منظر بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور آج کی عہد کی عورت اور اس کے مسائل اور اس کے جو فرائض ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آتے ہیں. خیمے سے دور شام ڈھلے اجنبی جگہ، یہ سب اپنی اجنبی جگہ، اجنبیت ہے، کوئی اپنا نہیں ہے. شام ڈھل چکی ہے، یعنی دن کا وہ نہیں ہے، یہ دن کے زوال کی بات جو منیر نیازی نے کی تھی. شام ڈھل چکی ہے، شام افسردگی کی علامت ہے. اب خیمے سے دور، وہ اپنے گھر سے دور ہے، کسی فساد زدہ شہر میں اپنے گھر سے دور ہے. نکلی ہوں کس کی کھوج میں، کون میرا اپنا ہو سکتا ہے، بے وقت عجیب نا وقت ہے، سر کھلے
میرا سر بھی کھل چکا ہے، کوئی میرا ایسا بھائی نہیں جو میرے سر پہ چادر رکھے. تو یہ جو ایک عورت کا لہجہ تھا وہ ہمارے یہاں آیا. بات نکلے گی تو بہت دیر تک ہم بات کریں گے، لیکن میں اس وقت پروین شاکر کی وہ غزل جو جناب زینب کے حوالے سے پوری غزل انہوں نے کہی کہ پاوگل سب ہیں رہائی کی کرے تدبیر کون، 10 بستہ شہر میں کھولے میری زنجیر کون. میرا سر حاضر ہے لیکن میرے منصف دیکھ لے، کر رہا ہے میری فرد جرم کو تحریر کون. سچ جہاں پابستہ ملزم کے کٹیرے میں ملے، اس عدالت میں سنے گا عدل کی تفسیر کون. میری چادر تو چھنی تھی شام کی تنہائی میں، دے گیا پھر ریت بے ردائی کو میری تشہیر کون. اب دیکھیے بے ردائی اور شام یہ سب ایک نئے ڈسکورس شروع کرتے ہیں، ایک نئے معنی، ایک نئے جہان معنی کے ساتھ، نئے التزام کے ساتھ، نئے انسلاکات کے ساتھ، نئی بات کے ساتھ، نئے نظام کے ساتھ ہمارے یہاں آتے ہیں جو پورا ایک فکری نظام بدل دیتے ہیں، جو پورا ایک شعری رویہ بدل دیتے ہیں. یہ ہمارے ہاں. یا عشرت آفری دیکھیں یہ پاکستان کی تھیں، بعد میں ہجرت کر کے وہ باہر گئیں. وہ کہتی ہیں میں اپنے عہد کی زینب نہ بن سکی ورنہ، میں اپنے عہد کی زینب نہ بن سکی ورنہ میرے حسین کا خون یوں نہ رائے گا جاتا. آپ نے دیکھا عشرت آفری کا شعر. یا ایک خواتین میں دیکھیں نسیم نازش کیا لہجے کے شعر کہتی ہیں یہ. اور مجھے اچھا لگا کہ مجھے معلوم ہوا کہ نسیم نازش صاحبہ وہ مرثیے بھی کہتی ہیں. ہاں مرثیے میں نے دیکھا کہ مرثیے کے حوالے سے کم ہوتا تھا. میں اب یہاں آیا ہوں سوچوں گا کہ میں ان کے مرثیے بھی مجھے کہیں سے ملے، ایک شوق ہے مجھے. مگر وہ شعر کیا کہتی ہیں دیکھیے بالکل جدید تناظر میں. بجھا کے گھر کے چراغوں کو تم نے اے زینب، بجھا کے گھر کے چراغوں کو تم نے اے زینب اجالا کر دیا سچائی کے خزانوں میں. اجالا کر دیا سچائی کے خزانوں میں. تو نسیم نازش نے یہ جس طریقے سے شعر کہا یہ ہے. اور مجھے تلاش بھی تھی. اب بالکل آپ جدید تر کی بات ہمارے شاہد صاحب جو کہہ رہے تھے، ہم جدید تر بھی، چونکہ میری تھیسس کا یہ بھی تھا کہ کربلا کی علامتوں کے جو معنوی امکانات ہیں وہ کتنے روشن ہو رہے ہیں اور کتنی بھی اس میں گنجائش ہے. تو ہمارے ہاں ماں بعد جدید جو ہمارے ہاں ساختیات پس ساختیات کی جو تھیوری آئی تو اس میں ٹیکسچوالوجی، متن پر متن کو روشن کرنا، متن سے متن نکالنا، ایک متن پر دوسرا متن قائم کرنا، اس کی مثالیں جب ہم نے دیکھیں تو ہمیں فراست رضوی کے ہاں جو ہے وہ غزل میں یہ دیکھا کہ علامات کربلا کس طرح سے کام کرتی ہوئی ماں بعد جدید رجحان کو آگے بڑھا رہی ہیں. کہ تحریر کر گئے وہ لہو سے نصاب عشق، تحریر کر گئے وہ لہو سے نصاب عشق، آشفتگان شوق کے جب سر قلم ہوئے اے لشکر ستم. یہ شہیدوں کے رمز ہیں، بازو جو کٹ گئے وہی بازو قلم ہوئے. اب یہ دیکھیے غالب کا ایک شعر ہے، لکھتے رہے جنوں کی حکایات خونچکاں، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے. ظاہر سی بات ہے جب بھی ہاتھ قلم ہونے کی بات ہوگی تو ذہن جو ہے وہ حضرت عباس کے کردار کی طرف جائے گا، اس لیے کہ کربلا کی ایک یہی جنگ ہے تاریخ انسانیت میں کہ جس میں سچائی کے نام پہ شانے اس طرح سے قلم کیے گئے ہیں، ہے نا، اور وہی شانے. مگر غالب کا متن جو تھا وہ ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے. ہاتھ قلم ہونے کے بعد میں وہ متن جو ہے وہ ٹھہر گیا تھا. آج 200 برس کے بعد میں اس متن کو اسی زمین میں کس طریقے سے ماں بعد جدید شاعر نے آپ کے پاکستان میں اس کام کو آگے بڑھایا کہ بازو جو کٹ گئے وہی بازو علم ہو گئے. یعنی اب وہ بازو کٹ گئے، غالب نے اسے روکا تھا، وہی بازو علم ہوئے. اب علم ہونے کی جو ایک ڈائمنشنز ہیں، علم ہونے کی جو معنوی کیفیات ہیں وہ آپ محسوس کریں کہ جو بازو کٹ گئے تو وہی بازو علم ہو گئے. یعنی ایک بازو کٹے تھے لاکھوں بازوؤں میں اس کا علم آ گیا. آپ یہ دیکھیں، یا یہ کہ سچائی کا علم بلند ہو گیا. تو اب یہ جو علم ہونا، یہ علم ہونے کی جو ایک معنوی کیفیت ہے یہ واقعی ایک جدید تر احساس سے ہمیں روشناس کرتی ہے. تو اس طرح سے آپ کے ہاں پاکستان میں بہت اچھی کوششیں ہوئی ہیں، بہت اچھے شعر کہے گئے ہیں، اور بھی دوسرے شعراء ہیں میں ان کا نام لے سکتا ہوں، لیکن اگر وقت ہمارے پاس کم ہے تو ہم ہر رجحان اور ہر دبستان معنی اور ہر تحریک کے حوالے سے جو نمائندہ دو ایک شاعر ہیں ان کے حوالے سے بات کریں. جی مولانا علامہ شبلی نعمانی نے اپنی کتاب موازنہ انیس و دبیر میں جس طرح دبیر کو انیس سے کمتر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، کیا آپ اسے حق بجانب سمجھتے ہیں؟ کیا اس کتاب نے فرضی اور غلط ادبی رائے کو عوام میں نہیں پھیلایا؟ نہیں ایسا، ہاں بالکل آپ نے اچھی بات کہی ہے، لیکن میں آپ سے یہ عرض کروں کہ شبلی نے جو کارنامہ کیا ہے وہ تو
خشت اول ہے، یہ تسلیم کرنا پڑے گی. دیکھیے ترجیحات اپنی ہوتی ہیں. آپ جسے لائک کرتے ہیں اس کو لائک کرتے ہیں، وہ آپ کے قلم میں بھی آئے گا، آپ کی زبان پہ بھی آئے گا. لیکن جس زمانے میں بگڑا شاعر مرثیہ گو اور بگڑا گویا مرثیہ خان کہلاتا تھا، تو زمانے میں انہوں نے دیکھا کہ نہیں، مرثیہ ایک ایسی شاعری ہے کہ جس میں زندگی کی تمام قدریں جو ہیں وہ شامل ہو سکتی ہیں، زندگی کے تمام رنگ اس میں شامل ہیں. تو اس حوالے سے انہوں نے اپنا رخ کیا کہ نہیں، مرثیے کو تنقید کا موضوع بنایا جا سکتا ہے. اور اس کے ذریعے سے شبلی نے کئی کام کیے. شبلی نے ایک کتاب لکھ کے کتنے کام کیے آپ یہ دیکھیں. نمبر 1، انیس اور دبیر جیسی شخصیات سے دنیا ادب کو روشناس کرایا. آپ دیکھیں انیس صاحب، آپ بھی دیکھیں صدیق صاحب، تو سہیل صاحب، انیس اور دبیر سے دنیا ادب کو روشناس کرایا. ایک کام. مرثیہ جیسی صنف سے ہماری اور دوسری اصناف میں یہ بتایا کہ مرثیہ ایک ایسی صنف ہے جو دیگر تمام اصناف کو اپنے اندر سمیٹ سکتی ہے. غزل کا رمز بھی سمیٹ سکتی ہے، مثنوی کا پھیلاؤ بھی سمیٹ سکتی ہے، قصیدے کی بلاغت کو بھی سمیٹ سکتی ہے، رباعی کا ایجاز 4 مصروں میں اپنے اندر سمیٹ سکتی ہے یہ صنف. تو یہ انہوں نے ایک صنف سے متعارف کرایا، 2 شخصیات سے متعارف کرایا. دونوں شخصیات ایک بڑے دبستان یعنی لکھنؤ دبستان سے واقف ہیں، تو ایک دبستان سے انہوں نے سب کو متعارف کرایا کہ دبستان لکھنؤ کی کیا لفظیات ہوتی ہیں، دبستان لکھنؤ کا کیا مزاج ہے، کیا زبان ہے، کیا نزاکتیں ہیں، اور کیا انداز ہے، کیا شریر رویہ ہے. یہ اس سے ایک پورے دبستان لکھنؤ کو انہوں نے متعارف کرایا. یہی نہیں، ایک بات اور بھی میں آپ سے کہوں کہ ہمارے یہاں تھیریز میں جو کتابیں آئی تھیں وہ اس سے پہلے ہم 2 بڑی کتابوں کا نام لیتے ہیں، یعنی محمد حسین آزاد کی آب حیات، تذکرے کے بعد تذکرے کی آخری کڑی اور تنقید کی ابتدائی کڑی کے طور پہ ہم آب حیات کا نام لے سکتے ہیں کہ آب حیات نے سب سے پہلے باضابطہ طور پہ ابواب کی تبویب کر کے شعراء کی درجوں کے اعتبار سے تقسیم کر کے شاعری کی خصوصیات کو بانٹ کے انہوں نے ایک کوشش کی، کامیاب کوشش کی. اس کے بعد میں جو تھیری کی ہمارے پاس تنقید کی ایک بڑی کتاب آتی ہے وہ مولانا حالی کی کتاب آتی ہے کہ شاعری کا معیار کیا ہونا چاہیے، شاعری میں معنی کیا ہے، جدت آفرینی کیا ہونی چاہیے، اور شاعری کے جو اپنے ان کے تنقید کے جو تصورات تھے وہ سب اس میں ہمارے ہاں سامنے آتے ہیں. جذبہ، خیال، لفظ، یہ جو انہوں نے بنیادی بات کی ہے. لیکن تقابلی تنقید کی پہلی مثال موازنہ انیس و دبیر ہے، علامہ شبلی نعمانی کی. تو یہ شبلی کا بڑا کارنامہ ہے، اور بلا شبہ انہوں نے تھوڑا سا تو کام لیا ہے کہ دبیر کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ کوشش نہیں کی اور دبیر کو جو ہے وہ دوسرے درجے کا شاعر قرار دیا. مانا بلا شبہ کہ دبیر کا علم بہت بلند تھا اور دبیر کی بھی کیا کیفیتیں تھیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے ناظرین تھوڑا سا گفتگو بہت ہی تنقید کے ہی حوالے سے بوجھل نہ ہو، اس لیے دبیر اور انیس کے حوالے سے ہم بات کریں کہ دیکھیں دبیر کا جو حسن تھا شاعری کا، وہ مرثیہ دیکھیے آپ پڑھتے ہوں گے، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کہن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو. اب اس میں جو دبیر کا جو تخیل ہے، متخیلہ، وہ کتنا بلند آپ یہ دیکھیں. ان 6 مصروں میں پورے مسدس کے بند میں ہر اس چیز کو متحرک دکھایا گیا ہے جو متحرک نہیں ہو سکتی. بہت خوب. ایک قطع کلامی ہو رہی ہے. ناظرین کرام، ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں اور پھر بریک کے بعد فوراً واپس آئیں گے. ڈاکٹر عباس رضا نیئر سے ہم ان سے سیکھ رہے ہیں، ان سے گفتگو کر رہے ہیں. یقیناً یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو ایک بریک کے بعد ملتے ہیں.